جب میں اس کی بارگاہ میں عرض کروں گا نا مالک بڑے دروازوں پہ گیا ہوں کوئی نہیں میری سنتا، بڑے درد کے ساتھ میں نے کہا ہے پر فریاد کو کوئی نہیں پہنچا، اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، پھر تجھے نہ کہوں تو کس کی بارگاہ میں جا کے کہوں؟ میں بیمار ہوں اور شفاؤں کے لیے ترس گیا ہوں، میں مقروض ہوں اور جان چھڑانے کے لیے ترس گیا ہوں، میں کمزور ہوں اور سعادت پانے کو ترس گیا ہوں، میں بے کیف ہوں اور سجدوں کی لذت کے لیے بے چین ہو گیا ہوں، میں بے کیف ہوں اور چاہتا ہوں میرا قرآن پاک کی تلاوت سے دل لگے، پر مالک جب توفیق تو دینے والا ہے تو پھر تجھ سے نہ کہوں تو میں کس سے جا کے کہوں؟ اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کریں، زیادہ توجہ رب کی جانب، اتنا نہ دوڑیں بندوں کے پیچھے، اتنا نہ منائیں بندوں کو، اللہ کی طرف توجہ، اپنے رب کی بارگاہ میں رونا۔ وہ بڑا رو لیا ہے فیکٹری کے مالک کے سامنے، بڑا رو لیا امیروں کے سامنے، مالداروں کے سامنے، تگڑے رشتہ داروں کو مائل کرنے کی بڑی جد و جہد کر لی، کچھ وقت اٹھ کے رب کے حضور نہ روئیں، کچھ دعائیں اس کے حضور نہ مانگیں۔ میں کہوں گا ماؤں سے پریشان ہے بیٹے، میں کہوں گا والد سے سفارشیں تم نے بڑی ڈھونڈ لی، جد و جہد بڑی کر لی، یاروں سے بڑا کہہ لیا کہ بیٹے کو باہر بھیجنا ہے، کوئی کاروبار ٹھیک کرنا ہے، اب کچھ دروازہ اللہ کی رحمت کا بھی تو کھٹکھٹاؤ نا۔ اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے گارنٹی دی ہے، فرمایا ماں باپ اولاد کے لیے جو بھی مانگے اللہ اپنے فضل سے عطا فرماتا ہے۔ میرے عزیز اگر اس کی بارگاہ میں رونا آ جائے نا، اس کی بارگاہ میں اسے منانا آ جائے تو پھر تو کیفیات ہی کچھ اور ہو جاتی ہیں، کتنا کو روئیں بھلا۔ حضور فرماتے ہیں بہت لمبا تم نہ بھی نہ رونا، اگر مکھی کے یا مچھر کے پر کے برابر بھی تمہارے آنسو نکل گئے نا، میں اب اس سے زیادہ کیا آپ کی بارگاہ میں بات عرض کروں۔ حضور فرماتے ہیں ایک مکھی اور مچھر کے پر کے برابر بھی تیری آنکھ سے آنسو نکل آیا، شرط یہ ہے نکلے ریاکاری کے لیے نہیں، نکلے اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خشیت میں نکلے۔ فرمایا اگر مکھی کے پر کے برابر بھی تو رو پڑا تو اللہ تعالیٰ تیرے لیے دوزخ سے آزادی لکھ دے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، حضور فرماتے جو اللہ کے خوف سے رو پڑے نا، جس طرح بھینس بکری گائے کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ تھنوں میں نہیں نہ جاتا، اسی طرح جو رب کی یاد میں رو پڑے وہ دوزخ میں نہیں جاتا۔ یہ مثال دیکھیں کیسی دی حضور نے سمجھانے کی۔ اگر کبھی رونا آئے اس کے لیے تنہائی کا انتخاب کریں، مجمع میں نہیں۔ ایک بندے کو حضرت عمر نے مجمع میں روتا دیکھا تو فرمایا یہ کام تو اکیلے میں کرتا، تیرے لیے برکت والا ہوتا، تیرے آنسو نکلے، تیرے رخساروں پہ بہیں۔ اور شیر خدا تو شیر ہے نا، حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں اگر تیری آنکھوں سے کبھی آنسو نکلے نا اللہ کی یاد میں، حضور کی محبت میں، تو فرمایا ان آنسوؤں کو پوچھنا نا، ان کو چہرے سے صاف نہ کرنا، یہ تو آنسو اس قابل ہیں کہ تیرے رخساروں پہ رہیں، یہ تو روشنی ہے تیرے چہرے کی، ان کو پوچھنا نا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصیحت کرتے ہیں انہیں رہنے دے، یہ آنسو بڑا قیمتی ہے، یہ نکلا تیری آنکھ سے ہے پر کسی کا ہو کے نکلا ہے، نکلا تیری آنکھ سے ہے پر کسی کے لیے نکلا، نکلا تیری آنکھ سے ہے پر اس نے تجھے بتایا ہے کہ تیرے وجود میں، تیری دھڑکنوں میں، تیرے جذبات میں کسی اور کا بھی حصہ ہے، یہ رب رسول کی رضا کے لیے چھلکا ہے۔ وہ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ مہمان نواز بڑے تھے حضرت سعدی۔ کچھ لوگ نا بڑے مہمان سارا دن یہی سوچتے رہتے ہیں کسی کو کھلانا کیسے، جی دنیا آوے کھا کھا جاوے تے راضی ہوے بلا۔ تو حضرت سعدی مہمان نواز بڑے تھے تو قرضہ چڑھ گیا، قرضہ صرف مہمانوں کو کھانا کھلانے کا ہی تھا۔ تو ایک دن سارے ہی قرض کھا کے بیٹھ کے کہنے لگا بابا پیسے دیں گے تو جائیں گے، پیسے رکھ، سب جھگڑا کر رہے ہیں۔ حضرت سعدی کہتے ہیں وہ مطالبہ کر رہے ہیں پیسے دو اور مجھے ٹینشن ہے، ان کو کھلایا پلایا کچھ نہیں۔
थोड़ी देर गुजरी तो एक बच्चा आ गया कुछ बेचता बेचता। उसने आके कहा नौजवान ने कि जनाब मैं मजमा देखते हैं तो बाज़ लोग बेचने वाले आ जाते हैं। उसने वो चीज़ बेचने के लिए सामने की तो कहने लगा लेनी है, तो हज़रत फरमाने लगे मेरे मेहमानों को दे दो, खा लें। उन्होंने दे दी। अब वो कहने लगा पैसे, तो हज़रत बड़े परेशान हुए, कहने लगे बेटा आप भी बैठ जाएं, ये भी सारे पैसे लेने ही आए हैं, इनको मिलेंगे आपको भी मिल जाएंगे। तो वो नौजवान रो पड़ा। कहने लगा हज़रत साहब मैं तो यतीम हूँ, बहनें और माँ इंतज़ार कर रही हैं। हज़रत बड़े परेशान हुए, ये क्या हो गया। फटाफट सोचने लगे कहीं से बंदोबस्त हो और इसको मैं फारिग करूँ। वहीं बैठे थे कि एक अकीदतमंद नजराना लेके आए। ढेर सारा नजराना पेश किया। हुजूर मेरा दिल करता है, और हुजूर का फरमान है जो बिन मांगे मिले वो अल्लाह की तरफ से, उसे कबूल करो जो बगैर चाहत के आए। तो उसने नज़र पेश की तो वो ढेर सारा नजराना था। हजरत ने जिनके पैसे देने थे सबको दिए, उसको भी दिए, सब कर्जे अदा करके भी थोड़े से बच गए। तो एक बंदा साहिब दिल था, कहने लगा हजरत हम बड़े दिनों से आ रहे थे, पैसे नहीं मिल रहे थे, आज कैसे मिल गए। फरमाने लगे तुम में को रोने वाला कोई नहीं था, एक भी रोने वाला हो तो बाकियों का काम भी। सुनो ना, हदीस है बहकी शरीफ में, हजरत हैसम बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम खुतबा दे रहे थे, तकरीर फरमा रहे थे। हुजूर की बातें दिलों के मैल कुचैल उतारती चली जा रही। फरमाते एक शख्स नबी पाक अलैहिस्सलाम के सामने बैठकर हुजूर की गुफ्तगू सुन रहे थे, वो रो पड़े। सारी गुफ्तगू छोड़ के नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तवज्जो उस शख्स की तरफ हो गई। हुआ क्या है, वो तकरीर सुनते, बात सुनते बस रो पड़े। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने लगे आज अगर वो सारे मोमिन भी यहाँ मौजूद होते जिनके गुनाह पहाड़ों के बराबर वजनी होते, तो इस एक बंदे के रोने की वजह से अल्लाह सब की बख्शिश फरमा देता। और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने लगे ये रोया है तो इसके रोने पर फरिश्ते भी रोए हैं, और फरिश्ते दुआ कर रहे हैं कि ऐ अल्लाह ये जो नहीं रोते ना उनके हक में उनकी सिफारिश कबूल कर ले जो तेरी बारगाह में रोते हैं, जो तेरे हुजूर अर्ज गुजार होते हैं उनकी सिफारिश कबूल कर ले, उनके हक में कबूल कर ले। मैं कैसे वो बात आपके दिलों तक उतारूं कि हुजूर ने फरमाया जब मेरे मुसलमान को तकलीफ होती है तो मुझे तकलीफ होती है, मुझे दर्द होता है। उस रसूल की उम्मत जो काफिरों की रस्सियां जोर से बांधी जाएं तो हुजूर फरमाए ढीली कर दो, ये हाय हाय करते हैं तो मुझे नींद नहीं आती। अगर बदर में कैदी बना के लाया गया काफिर हाय हाय करे तो हुजूर को नींद नहीं आती, तो मुझे बताओ कि फलस्तीन की बेटियां हाय हाय करती हैं तो गुंबद खजरा में महबूब को आराम है। मेरे अजीज बेहिसी की जिंदगी, छोटे मोटे बयानात, तू भी कह दे थोड़ा सा फलाने का बयान नहीं आया, क्या करना है बयान दे के, क्या बात करनी है तज़किरा करके। दोस्तों आओ रो के देख लिया सारी दुनिया के सामने, कुछ रब के सामने रो के ना देख ले। अब उसे कहे ना, अब हुजूर की बारगाह में अर्ज करके ना देख ले कि तुझसे फरियाद है ऐ गुंबद खजरा वाले, अब काबे वालों को सताते हैं कलीसा वाले, और की अगर तूने दिले मुस्लिम की दिल जोई नहीं फिर हमें ताना देंगे बुत के मुस्लिम का खुदा कोई नहीं। अब अल्लाह रसूल की बारगाह की तरफ रुजू ना कर ले, अब छोड़ ना दे सियासतदानों के गिले, अब छोड़ ना दे दुनिया अक़वाम मुत्तहिदा की बात और सलामती कौंसिल की बात, अब अपने अल्लाह के जानिब रुजू ना करे। देखो ना नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें फरमाया तुम्हारे आंसू कद्र वाले हैं, रब रसूल की बारगाह में बहाना, इनको जाया ना करना। अजीज भाइयों ये आंसू जो अल्लाह रसूल की बारगाह की तरफ बहते हैं ये अल्लाह की रहमत को मुतवज्जे करते हैं, ये मालिक करीम के करम को मायल करते हैं। हमारा मुसल्ला आबाद होना चाहिए। वो मुझे एक दोस्त कहने लगे सिर्फ दुआ करें फलस्तीन के लिए, आपने कहा जम के दुआ करें, सिर्फ दुआ करने से क्या होता है?
میں نے کہا دعا کرنے سے پہاڑ ہل جاتے ہیں اپنی جگہ سے. میرے رسول پاک رات کو دعا کریں تو صبح فاروق اعظم جیسے لوگ آ جاتے ہیں دین اسلام. نبی پاک علیہ السلام رات دعا کریں نا, دعا, اور بدر کی رات حضور دعا کریں تو اللہ 7,000 فرشتوں کو بھیج دیتا ہے مسلمانوں کی مدد کے لیے. صحابہ فرماتے ہیں میدان بدر میں ہم کسی کو قتل کرنا چاہتے تھے, لیکن اس کی گردن پہلے سے کٹ کے گر جاتی تھی, فرشتے آئے ہوئے تھے. آج ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ناراض ہو گئی ہے, ہم سے رب کی مدد ناراض ہے. ہماری مجموعی غلطیاں, قومی کوتاہیاں, بددیانتیاں, رشوت خوریاں, ہمارے جھوٹ, ہماری بد اخلاقیاں, مجموعی طور پر سوسائٹی کی مادہ پرستی, اخلاقی رویوں کی گراوٹ, لوٹنا, اپنا حصہ وصول کرنا, جگہ جگہ پہ کمیشن مقرر کرنے, ہر شخص کا ذات کے لیے سوچنا, اللہ کی مدد پھر روٹ جایا کرتی ہے, ناراض ہو جایا کرتی ہے. سب سے ضروری کام یہ ہے, سب سے ضروری کام کہ اللہ کی مدد شامل ہو. سب سے. ایک صحابی تھے, ایک جگہ انہیں شہید کیا جا رہا تھا, تو کافر چاہتے تھے کہ ہم ان کی لاش کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بے حرمتی کریں. انہوں نے عرض کی مالک تو میرا مددگار ہے, اس بیابان جنگل میں میری مدد کرنا. شہد کی مکھیاں آ گئیں, ان کے پورے وجود کو چھپا لیا, کوئی چیز قریب آئی نہیں. اور لوگ کہتے ہیں مکھی اٹھ کے بیٹھے تو زخمی کر دیتی ہے, لیکن وہ اٹھ کے گئیں تو وجود پہلے سے زیادہ تر و تازہ تھا. اللہ نے محفوظ کر لیا وجود ان لوگوں کا, اللہ نے حفاظت فرمائی, اللہ کی مدد شامل تھی. اللہ کی مدد. ایٹم بم تم نے بنا لیے, ہتھیار تم نے سجا لیے, دولتیں تم نے جمع کر لی, بڑے بڑے تم نے ادارے قائم کیے, اب ایک کوشش اور بھی کرو, رب رسول کی بارگاہ میں رو تاکہ تمہیں اللہ کی مدد بھی ملے, تمہارے اندر حوصلہ بھی پیدا ہو, تمہارے اندر شعور بھی بلند ہو, اپنی ذات سے اٹھ کر سوچنے کی تمہیں طاقت بھی میسر آئے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 2 آنکھیں دوزخ میں نہیں جائیں گی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کرم, وہ 2 آنکھیں کون سی ہیں؟ فرمایا ایک وہ جو اللہ کی راہ میں رات جاگتی رہی, کسی سرحد پر پہرا دیا, کوئی ڈیوٹی کی, کوئی خدمت کی, راہ خدا میں جو آنکھیں بیدار رہی راہ خدا میں, دوزخ میں نہیں جائیں گی. اور دوسرا فرمایا جو رب کی یاد میں رو پڑی, جس سے خشیت آئی, جو ڈر گیا, پر ڈرا اللہ کے, آنسو فار سیل نہ ہو, کوئی اداکاری کا ماحول نہ بنائے, وہ اس طرح نہ ہو رو رو کے دعا, رکت انگیز دعا, اور فلاں کیا بات, فلاں کے بڑا رلایا اور فلاں میں بڑا درد تھا اور فلاں کے آنسو نکل آئے اور پیر صاحب کی بلا رو ہی پڑے. فار سیل نہ ہو چیزیں, اداکاری نہ ہو, اس کی طبیعت پر پورا اثر ہو. اور جب خشیت کے ساتھ وجود کانپتا ہے, وہ کسی نے کہا تھا کہ آنسو قربت کا سبب ہوتے ہیں. جب آپ کی روح کسی کی روح سے ملتی ہے تب آنسو نکلتے ہیں. جب تو اللہ سے پورا جڑ جاتا ہے نا, جب رسول کائنات کی بارگاہ سے تیری پوری توجہ لگ جاتی ہے, پھر آنسو بن کر دل تے پار پوے جس ویلے ادو پار بناون اکھیاں, بے درداں محبوباں دے سارے ناز اٹھاون اکھیاں. عزیز دوست, جب آپ پورے طور پر جڑ جاتے او یارو, کتنا روئے ہیں مسلمان اقوام متحدہ کے سامنے جا کے, کتنی قراردادیں پیش کی تم نے سلامتی کونسل میں, حتیٰ کہ مسلمانوں کے جو امیر ملک تھے ان کی تنظیمیں بنی, کوئی مسلمانوں کی داد رسی کو نہیں پہنچا. میری کو بہت لمبی عمر تو نہیں ہے, پر میں نے برما میں مسلمانوں کے کٹتے ہوئے حالات دیکھے, خبریں آئیں, ہم نے دیکھی کٹتے اور سسکتے مسلمان ہم نے دیکھے. ہم نے دیکھا لیبیا پہ حملہ ہوا اور ٹوٹ گیا سارا ملک. میں نے وہ منظر دیکھا جب غوث پاک کے بغداد میں بم گرے. ہم نے وہ دور دیکھا جب کسی نے خبر دی
کہ کربلا میں پھر سے کربلا برپا ہے. ہم نے وہ منظر دیکھا جب پتا چلا کہ پھر سے مولا علی کے نجف اشرف کو اجاڑا جا رہا ہے. ہم نے وہ سارے منظر بار بار دیکھے، بار بار سنے، اور اب تو شرم آتی ہے. میرا دل کرتا ہے میں فلسطین کا نام نہ لیا کروں. شرم آتی ہے. یہ کوئی ہماری تقریروں کے موضوع ہیں؟ یہ کوئی ہمارے کالم لکھنے کے عنوان ہے؟ یہ کوئی ہمارے موبائل پہ لگانے کے سٹیٹس ہے؟ یہ تو شرم سے مر جانے کا مقام ہے. یہ کوئی گردنیں اٹھا کے بات کرنے والی بات ہے؟ یہ موبائل پہ ایک دوسرے کو ویڈیو دکھانے کا منظر ہے؟ رمضانوں میں، شاموں میں اپنے اپنے بچوں کو سینوں سے لگا کے افطاریاں کرانے والوں اور بچوں سے پوچھنے والوں کہ پتر تو کی کھانا ہے، اس سے پوچھ لے اس کی مرضی کیا ہے. تمہیں پتہ ہے فلسطین کی بیٹیاں بھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی بیٹیاں ہیں. وہ مومنوں کی مائیں ہیں تو ان کی بھی تو مائیں ہیں نا. فلسطین کی بہنیں بھی صبح قیامت حضرت فاطمہ کے پلو میں پناہ لے گی. جو آنکھیں رب کے خوف سے آنسو بہاتی ہیں نا، ان کو اللہ پھر دوزخ پر حرام کر دیتا ہے. پھر وہ جہنم میں نہیں جایا کرتی. اللہ کے خوف سے چھلک پڑی، جذبات ابل کر باہر آ گئے. سعادت مند لوگ ہوتے ہیں، سعادت مند. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، ترمذی میں موجود ہے، حضور فرماتے ہیں 3 باتیں خوش بختی کی علامت ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون سی؟ تو ایک تو حضور نے فرمایا اللہ سے ڈرو، اور دوسرا فرمایا بلا وجہ اپنے گھر سے نہ نکلو، اور تیسرا فرمایا اپنے گناہوں پر رویا کرو. اگر تمہیں رونا آ جاتا ہے تو یہ سعادت مندی ہے تمہارے لیے. مجھے کچھ دوست کہتے ہیں مجھے غصہ بڑا آتا ہے، تو میں کہتا ہوں مجھے بھی بڑا آتا ہے، بڑا آتا ہے، لیکن اپنے گناہوں پر آتا ہے، اپنی غلطیوں پر آتا ہے. مجھے زندگی میں جتنا غصہ آیا ہے اپنی کوتاہیوں پر آیا. جہاں جہاں مجھ سے سستیاں ہوئی ہیں مجھے ان پر غصہ آتا ہے. اور جب اپنے آپ پر غصے سے فارغ ہوں گے تو کسی اور پر بھی کر لیں گے. ابھی تو ڈھونڈتا پھرتا ہوں اے اقبال اپنے آپ کو، آپ ہی گویا مسافر، آپ ہی منزل ہوں میں. میرے عزیز، اگر انسان کو یہ سعادت مندی نصیب ہو جائے، وہ کبھی اپنے مالک کے خوف سے رو پڑے، کبھی اس کی محبت میں رو پڑے. مجھے بتائیں نا، بچہ جب رو ہی پڑتا ہے تو پھر اماں سارے کام چھوڑ کے متوجہ ہو جاتی. لوگ کہتے ہیں وہ میرے پاس آیا تھا تو بس رو ہی پڑا تھا، تو پھر میں کیا کرتا؟ وہ رو ہی پڑا ہے تو معاملہ ختم ہو گیا. بچے کی شدید غلطی پر اسے ڈانٹا تھا پر وہ رو پڑا، نرم ہو گیا دل ماں کا، باپ کا، چچا کا، بڑوں کا، چونکہ وہ رو پڑا ہے. عزیز بھائی، جب تو بھی رب کی بارگاہ میں رو ہی پڑے گا نا، جب تو اس کی خشیت سے ٹوٹ ہی جائے گا، جب اس کے حضور آ کے عرض کرے گا نا مالک میں کہاں جاؤں تیری بارگاہ میں نہ ہوں، کہاں جاؤں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے والد تھے، بڑے درد سے دعا کرتے تو لوگ ان سے دعائیں کرایا کرتے تھے، اور عجیب سے نا دعا کے اندر محو ہو جاتے تھے. اپنے لفظوں میں بات کروں تو بڑی کھوب کے دعا کرتے سن. بعض بندے رٹیاں رٹائیاں دعاواں کرتے، بس وہ ٹھیک ہے، ہاتھ اٹھا دیے جو مولانا صاحب کہیں گے ہم بھی. وہ بڑے محو ہو کے دعا کرتے تھے. کسی نے ان سے کہا حضرت اتنی للہیت سے اور اتنی محویت سے اور اتنے ذوق سے دعا کیسے؟ فرمانے لگے میں نے اپنی بیوی سے طریقہ سیکھا. سیکھنے والے سبھی جگہ سے سیکھتے ہیں، اپنے بچوں سے بھی سیکھ لیتے. اور جن کا خیال ہونا ہمارے پاس کل عقل آ گئی ہے، وہ بیچارے عقل کو خیر بات کہہ دیتے ہیں. جن کو سارا ہی پتہ ہے انہیں کچھ پتہ نہیں. کہتے ہیں بیوی سے سیکھا ہے دعا مانگنے کا طریقہ. حضرت وہ کیسے؟ فرمانے لگے اسے کوئی کام تھا مجھ سے، کوئی گھر کا خرچہ تھا، اس نے بتایا خرچہ. میں نے اسے کہا ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، آتے ہیں تو دوں گا. 2-4 دنوں کے بعد پھر اس نے کہا
میں نے کہا تھا گھر کے خرچے کے لیے کچھ پیسے، تو فرماتے ہیں میں نے کہا بھی میرے پاس نہیں ہے، آتا ہوں تو دیتا۔ عورتوں کی عادت ہوتی ہے بار بار یاد کرانا، کہتے اس نے پھر یاد کرایا۔ وہ میں نے گزارش کی تھی کچھ پیسے چاہیے، فرماتے مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے کہا تو کیا روز ایک ہی بات کرتی ہے، تجھے کہا ہے نا ابھی پیسے نہیں ہیں، آتے ہیں تو دے دوں گا۔ ہر روز یاد کرانے کا کیا مطلب ہے؟ ایک ہی بات کا رٹا لگایا، پیسے چاہیے پیسے، ٹھیک ہے خرچ ہے آپ ٹھیک کہہ رہے، پر ابھی نہیں میرے پاس۔ کہتے میں نے ڈانٹ دیا۔ سعادت مند خاتون تھی، حوصلے سے ڈانٹ برداشت کی۔ تو کہنے لگی غلطی ہو گئی، مجھے نہیں بار بار کہنا چاہیے تھا، آپ تو ناراض ہی ہو گئے، لیکن ایک بات یہ کہنی تھی کہ آپ ہی میرے شوہر ہیں، میں آپ سے نہ کہوں تو پھر کس سے جا کے کہوں؟ آپ سے ہی کہنا ہے نا، میرے آپ ہے نا میرے سر کے تاج، تو کس سے اور کہوں؟ میں اور کسی سے کہوں؟ شیخ فرماتے ہیں میرے ہاتھ میں کچھ چیز تھی، ہاتھ کانپا، وہ چیز گری، چھم چھم میرے آنسو ٹپکے، چھم چھم میں رو پڑا۔ تو خاتون کہنے لگی آپ کیوں روئے، کیا ہوا؟ تو فرمانے لگے مجھے تو رب سے مانگنے کا طریقہ تو نہیں سکھا دیا، اللہ رسول کے حضور حاضر ہونا ہے۔ آپ دیکھیے کس قدر جم کے صحابہ حضور کی محبت میں آنسو بہاتے۔ حضرت صوبان بن مالک آ کے رو ہی پڑے تھے نا، حضور نے خود جا کے پوچھا کیا ہوا، بتانا نہیں پڑا، بس آنسو چھلکے۔ تو نبی کریم نے فرمایا صوبان کیا ہوا؟ عرض کی دل نہیں لگتا، یہاں تو پریشان ہوتا ہوں تو زیارت کر لیتا ہوں، تو جنت میں کیسے دل لگے گا؟ بس وہ روئے تھے نا، حضرت جبریل آ گئے، کہا محبوب رب فرماتا ہے جو اللہ رسول کی اطاعت کریں گے جنت میں بھی اللہ پڑوس عطا کر دے گا۔ رو پڑے تو جنت تک بات چلی گئی، رو پڑے تو۔ میرے عزیز یہ تو ہے نا عام آدمی کا رونا، صحابہ کا رونا، اور اگر آنسو نبی پاک کے نکل آئے تو صحیح مسلم میں، صحیح بخاری میں حدیث ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام ان آیات کی تلاوت فرما رہے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آئیں، جو جناب عیسیٰ کے بارے میں آئیں، جن آیات میں حضرت ابراہیم اور جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے اللہ بہت سارے لوگ گمراہ ہو گئے، بہت سارے لوگ گمراہ کر دیے گئے، اور جن میں یہ فرمایا کہ یا اللہ جو میری اطاعت کریں گے وہ میرے ہیں، اور جو میری نافرمانی کرے تو ان کے لیے غفور ہے۔ جب اپنی اپنی امت کے گناہگاروں کا تذکرہ جناب ابراہیم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کرتے ہیں، اور قرآن مجید نے جس کا بیان کیا اس کو حضور نے پڑھا تو نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ مسلم شریف، حضور روئے۔ اللہ کریم نے حضرت جبریل امین کو کہا جبریل جائیے میرے حبیب سے پوچھئے کیا معاملہ ہے۔ حضرت جبریل آئے، حالانکہ رب جانتا ہے، آ کے عرض کی یا رسول اللہ رب فرماتا ہے آپ رو رہے ہیں؟ تو کہا جبریل امت کے لیے رو رہا ہوں۔ آپ کی توجہ ہے میری بات؟ حضور امت کے لیے روتے ہیں نا، اللہ کرے امتی بھی کبھی نبی کے لیے روئے۔ کہا امت کے لیے رو رہا ہوں۔ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام دوبارہ عرض گزار ہوئے مالک آپ کے حبیب امت کے لیے رو رہے ہیں، تو فرمایا میرے حبیب سے کہہ دے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ اللہ آپ کو راضی کر دے گا، محبوب امت کے بارے میں پریشان نہیں کرے گا۔ اپنی تنہائی کو آباد کریں، اکیلے میں اللہ اللہ کریں، تلاوت کلام مجید کا اس طرح کا ذوق ہو۔ حضرت عمر سنا کرتے تھے تو رو پڑا کرتے تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی صف میں قرآن مجید کی تلاوت کر کے روتے تھے تو تیسری صف تک آپ کی ہچکیوں کی آواز جاتی تھی۔ ان لوگوں کا درد ہی سارے کا سارا کتاب و سنت سے، اللہ رسول کی بارگاہ سے ہم نے نا اپنے آپ کو کمزور کر لیا ہے، دنیا داروں کے سامنے رو رو کے، دکھ بتا بتا کے پریشان۔ وہ میرے ایک دوست ہے، ان کی بات مجھے بڑی اچھی لگی۔ وہ کہتے ہیں تگڑے رشتہ دار آتے ہیں نا تو کئی دفعہ میرا معاذ اللہ جھوٹ بولنے کو دل کرتا ہے۔ کہتے ہیں حالات کیسے ہیں تو میرا دل کرتا ہے ان کو کہنے کو کہ تم سے بڑے اچھے ہیں، اگرچہ غریبی ہے
کہتے اب میں چڑھتا ہوں کہ بندوں کا کیا کام ہے آ کے میرے لیے پریشانی کا اظہار کریں اور کہیں کوئی حکم ہوا تو بتانا کیا مطلب ہے. وہ کوئی شاعر تھا نا, تو کوئی بندہ 5 روپے پھینک گیا اس کو, اس نے کہا جی آپ کو ضرورت ہوگی, تو بڑا دانشور آدمی تھا, اس نے کہا اٹھ اپنے پیسے لے جا, مجھے ضرورت ہوگی تو اللہ رسول سے مانگ لوں گا. اس نے کہا یہ آرزوئے طلب اور میں آپ سے کروں, تیرے جیسے بندے اب مجھے دیں گے؟ یہ آرزوئے طلب اور میں آپ سے کروں, یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو. میں رب رسول کی بارگاہ میں رو لوں گا, مجھے اللہ کی بارگاہ سے ملو. کتنا ملے گا؟ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اتنا ملے گا کہ بندے کا گمان بھی نہیں ہو. ایک بہت بڑا سیٹھ آ گیا ایک دفعہ ہمارے بزرگوں کے پاس, بہت بڑا مالدار امیر کبیر آدمی, تو ہاتھ ڈال کے کوٹ میں کہنے لگا مدرسے کا کتنا کو خرچہ ہے؟ تو میں نے لگے آپ بات کریں. کہنے لگا جی میرا خیال ہے آپ سارا میرے ذمہ ہی لگا دیں, 100 200 400 روپے آپ چھوڑ دیں. تو فرمانے لگے آپ دیں گے پھر حساب بھی کریں گے. ہمیں وہ رب دیتا ہے جو بے حساب ہی دیتا ہے اور حساب کی رسوائی بھی نہیں ڈالتا. لہذا آپ کا جو انداز ہے وہ بتاتا ہے کہ آپ کے لہجے میں وہ والا انداز. وہ کچھ لوگ آ کے نا جی وہ کہتے ہیں جی کدھر کو پیسے لگن والے نے سانو دسو اسی لا دئیے. میں کہ تسی کدھر اور ہی لا لو. اگر آپ کو کسی پر اعتماد ہی نہیں ہے, آپ کا لہجہ ہی کچھ اور طرح کا ہے, تو اس کا معنی کیا ہے؟ میرے عزیز, لوگ تو تھوڑا دیتے ہیں تو پریشان کرتے ہیں. اس رب کی طرف رجوع کریں جو اتنا دیتا ہے کہ بندے لے لے کے ہی تھکتے ہیں, وہ دے کے نہیں تھکتا. اللہ کے حضور اپنے آنسو بہائیں, کچھ وقت عبادات کے لیے رکھیں. آپ جتنے بھی انبیاء کے تذکرے پر حضرت شعیب علیہ السلام بڑا ہی رویا کرتے تھے. اللہ کریم نے پوچھا جنت کے لیے روتے ہو کہ دوزخ کے خوف سے؟ کہا مالک میں تو تیرے لیے روتا ہوں, تیری چاہت میں روتا ہوں, تیرے لیے آنسو بہاتا ہوں. میرے عزیز, انبیاء ہوں, صلحاء ہوں, اتقیاء ہوں, صحابہ ہوں, اہل بیت ہوں, جم کے آنسو بہے. جنہیں رونا آ گیا نا انہیں منانا آ گیا, جنہیں رونا آ گیا ان پہ رحم آ گیا, جن کی آنکھیں چھلک پڑیں وہ محبوب کو پا گئے. شرط یہ ہے کہ تنہائی ہو, بندہ اکیلا ہو, رج روئے پر روئے اللہ رسول کے لیے, ان کی بارگاہ میں روئے. باہر تو نکلے تو پھر تو منہ دھو کے نکلے نا. آنسو بندوں کو نہیں دکھانے, آنسو اللہ رسول کو. میری آپ سے درد سی گزارش ہے, میں نے جیسے کہا نا دعائیں بڑا انقلاب برپا کرتی ہیں, ایک رات صرف میرے کہنے پر